10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں شہر بریلی میں حضرت مولانا نقی علی خاں کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ یہ بچہ وہی بچہ تھا جسے ساری دنیا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عالم شریعت، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ امام احمد رضا خاں کا گھرانہ دیندار اور علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد حضرت نقی علی خاں زبردست عالم دین مفتی تھے اور آپ کے دادا مولانا رضا علی خاں وقت کے قطب تھے۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی۔ آپ کا مدرسے کا پہلا دن ہے۔ استاد نے آپ کو پڑھانا شروع کیا۔ آپ الف بے تے سے جیم پڑھتے چلے گئے اور لام الف پر جا کر رک گئے۔ آپ نے استاد سے کہا، الف بھی پڑھ لیا اور لام بھی پڑھ لیا، تو یہ لام الف دوبارہ کیوں پڑھیں؟ یہ دوبارہ کیوں آیا ہے؟ استاد اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ آپ کے دادا نے خوش ہو کر آپ کو سینے سے لگایا اور اس کا مطلب سمجھایا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے علماؤں کے سامنے عظمت رسالت پر ایک لمبی تقریر کی۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ نے ہدایت النحو، جو ایک عربی کتاب ہے، اس کی شرح لکھ ڈالی۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ حرمت رجعات یعنی دودھ کے رشتے کے متعلق دیا۔ آپ کے والد حضرت مولانا مفتی نقی علی خاں فتویٰ صحیح پا کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو مفتی کا منصب سونپ دیا۔ اعلیٰ حضرت کا نکاح 1291 ہجری 1874 عیسوی میں 19 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کو 2 بیٹے حامد رضا خاں عرف حجت الاسلام اور مصطفیٰ رضا خاں عرف حضور مفتی اعظم ہند اور 5 بیٹیاں ہوئیں۔ 1294 ہجری 1877 عیسوی میں حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف آئے اور آپ ان کی دعوت سے ان کے ساتھ ماہریرہ شریف گئے۔ جب آپ وہاں ماہریرہ کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب آپ خانقاہ برکاتیہ میں پہنچے تو حضرت سید شاہ آل رسول برکاتی ماہریربی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آپ بیعت کر کے حضرت کے مرید ہو گئے اور حضرت نے آپ کو خلافت بھی دے دی۔ آپ نے 2 بار حج ادا کیا۔ 1295 ہجری یعنی 1878 عیسوی میں اپنے والدین کے ساتھ اور دوسری بار 1323 ہجری یعنی 1906 عیسوی میں اپنے برادر مولانا حسن رضا خان اور صاحبزادے حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان کے ساتھ حج کیا۔ جب آپ مکہ شریف پہنچے تو اہل ایمان آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ آپ سے وہاں سوالات بھی کیے گئے۔ آپ نے سوالاتوں کے جواب دیے اور فتوے بھی دیے۔ مکہ شریف میں صرف 8 گھنٹے میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت پر الدولۃ المکیہ نام کی کتاب لکھی، جسے پڑھ کر مکہ شریف کے علماؤں نے آپ کو اپنا امام مانا۔ مکہ شریف میں آپ نے فتویٰ تحریر کیا کہ جو گستاخ رسول ہیں، جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، وہ بلا شک کافر و مرتد اور بے دین ہیں۔ جو انسان نیک ہیں اور عاشق رسول ہیں، وہی سچے مسلمان ہیں۔ جب آپ نے فتویٰ مکمل تحریر فرما لیا تو اسے مکے کے سارے عالموں نے غور سے دیکھا اور اعلیٰ حضرت کی بہت تعریف کی، اور ان سب نے فتوے کی تصدیق کر دی۔ جو مکے کے عالم اور 20 مفتی تھے، ان سب نے مہر لگا کر اپنے اپنے دستخط بھی کر دیے۔ جب یہ فتویٰ شاہ کے دربار میں گیا تو شاہ نے یہ فتویٰ سنا اور کہا، احمد رضا خاں کا یہ فتویٰ بالکل صحیح ہے۔ مکہ شریف کے علماؤں نے اعلیٰ حضرت کو مجدد کہا اور بہت سے علماء آپ کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ مدینہ شریف پہنچے۔ مدینہ شریف میں آپ کا بڑے زور و شور سے استقبال ہوا اور وہاں کے علماؤں نے جب آپ کا فتویٰ دیکھا تو کہا، احمد رضا خاں، آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ ان سب نے اپنی مہر لگائی اور دستخط کیے۔ وہاں کے جو 13 عالم تھے، ان سب نے فتوے کو تصدیق کیا۔ مدینے کے بہت سے علماؤں نے آپ کی بیعت کی اور آپ نے بہت سے علماؤں کو اپنی خلافت بھی دے دی، اور وہیں سرکار کے روزے پر ہی آپ کو ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
दीदार हुआ था। 1330 हिजरी यानी 1912 ईस्वी में आपने कुरान पाक का उर्दू में तर्जुमा किया, जिसका नाम कंजुल ईमान है। आपने 55 से ज़्यादा उलूम पर तकरीबन 1000 किताबें लिखी हैं। आला हजरत की फतवों की किताब फतवे रजविया है, जिसकी 30 जिल्दें हैं और इस किताब में 21,656 सफ़हात पेज हैं और 6,847 सवाल जवाबात हैं और 206 तहकीकी रिसाइल मौजूद हैं। आला हजरत अपने वक्त के एक अजीम शायर भी थे। आला हजरत की शायरी इसके रसूल में डूबी हुई होती थी। आपके लिखे हुए कलाम को एक किताब में जमा किया गया है, जिसका नाम हिदायत बख्शिश है। आला हजरत का कलाम या तो कुरान का तर्जुमा होगा या हदीस होगी या कोई और दीनी वाक़या होगा। 1904 ईस्वी में आपने मदरसा जामिया रजबिया मंजर इस्लाम की तामीर की। आपने अपने विसाल से पहले वसीयत की थी कि मेरी कब्र को इतनी गहरी बनाना कि जितनी मेरी ऊंचाई है, क्योंकि जब मेरी कब्र में मेरे आका तशरीफ लाएं तो मैं अपनी कब्र में खड़े होकर उन पर सलातो सलाम पढ़ सकूं। आपका विसाल 25 सफ़र 1340 हिजरी यानी अक्टूबर 1921 ईस्वी में अजान जुमा के दौरान 65 साल की उम्र में हुआ। दोस्तों, आला हजरत की सैकड़ों करामातें हैं। मैंने तो आला हजरत की सिर्फ मुख्तसर सी सीरत बयान की है।